بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ تازہ ترین صورتحال جو پاکستان کے صوبے پنجاب میں پیدا کر دی گئی ہے نفرت و تعصب کے حوالے سے، اور ایک بہت خوفناک قسم کا حملہ کیا گیا ہے عمران خان پر اور اس فکر سے تعلق رکھنے والے ہر پاکستانی پر جو چاروں صوبوں کو جوڑتے ہیں، جو ہر صوبے کے عوام کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ان میں سیاسی مفادات کے لیے کچھ آگ نسلی و لسانی تعصب کی لگائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آج بہت ریسرچ بیسڈ ایکسکلوسیو ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ناظرین۔ اس مقصد کے لیے ایک عظیم روحانی شخصیت کی وراثت کا تنازع کھڑا کیا گیا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی شاعر اور روحانی شخصیت حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور شخصیت کی آڑ لے کر ہمارے اپنے ساتھی، ہمارے اپنے بھائی بہن دو دھڑے اس پرامن صوبے میں اشتعال، تشدد اور نفرت کا شیطانی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ پچھلا ہفتہ اس حوالے سے بہت نازک تھا کہ جب صوبے کے آخری دو اضلاع رحیم یار خان اور راجن پور میں ورلڈ پنجابی کانفرنس کا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انعقاد کیا گیا۔ پنجابی تنظیموں نے دعویٰ کیا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ پنجابی تھے، جبکہ سرائکی تنظیموں نے دعویٰ کیا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سرائکی تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایسی خوفناک گفتگو، ایسی خوفناک دھمکیاں اور ایسے خوفناک الزامات عائد کیے گئے، سوشل میڈیا پر آگ لگا دی گئی۔ تو اس کے بعد ہم نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے لائی جائے، جو پس پردہ سازش ہو رہی ہے، جو شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جو فرنٹ لائن پر دونوں طرف موجود ہمارے نوجوان بھائی ہیں، دوست ہیں، بہنیں ہیں، انہیں بھی اس کا علم نہ ہو۔ تو اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس پورے معاملے کو کھول کر عوام کے سامنے رکھا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم ناقابل تردید تاریخی حالات و واقعات کی روشنی میں پنجاب میں نفرت و تعصب کی اس نئی آگ بھڑکانے کی سازش کا پردہ چاک کریں گے اور انکشاف کریں گے کہ اس حوالے سے لاکھوں روپے اور ڈالرز کہاں سے آ رہے ہیں، ان کے اصل مقاصد کیا ہیں جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس سوال کا جواب پیش کریں گے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اصل میں کون تھے، اور ان کے سیاسی و روحانی ہر حوالے سے وارث کون بنتے ہیں۔ تو ناظرین، پنجاب میں برسوں پہلے پنجابی ازم اور فرقہ وارانہ تشدد کی آگ بڑھا کر، یعنی شیعہ سنی فساد پھیلا کر پیپلز پارٹی کا بڑے ٹیکنیکل طریقے سے صفایا کیا گیا تھا۔ اب جو نیا جال لائے ہیں پرانے شکاری، یہ کیا کھیل کھیلنے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ آج ہم آپ کے سامنے پوری تفصیل پیش کریں گے۔ اس بار پنجاب میں لسانی بنیاد پر تعصب کی آگ بھڑکا کر کچھ لوگ پی ٹی آئی کی سیاسی مقبولیت کا توڑ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب تشدد بھڑک اٹھے گا تو لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا انداز بدل جائے گا۔ جو موجودہ نظریاتی سوچ ہے پھر وہ تعصب والی سوچ اس پر غالب آ جائے گی۔ ایسی ہی واردات ناظرین ماضی میں سندھ اور بلوچستان میں کامیابی کے ساتھ کی جا چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی، حیدرآباد، اندرون سندھ، بلوچستان کے پشتون اور بلوچ علاقوں میں اس حوالے سے ڈالی گئی خوفناک وارداتوں کی تفصیل بھی بیان کریں گے، اور ان خوفناک نتائج کی تصویر کشی بھی کریں گے کہ جب کسی علاقے کی بڑی مقبول سیاسی جماعت کی مقبولیت ختم کرنے کے لیے کبھی مذہبی فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے تو کبھی نسلی و لسانی تعصب کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، اور سیاسی و انتخابی کامیابیوں کے اصل مقاصد حاصل کرنے کے لیے اشتعال، غصہ اور تشدد کو بطور ایک آلہ کار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور جلتی پر تیل ڈالنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے اور ڈالرز کا تیل چھڑک کر آگ کو مزید بھڑکایا جاتا ہے، اور پھر اصل مفادات حاصل کیے جاتے ہیں۔ وہ اصل مفادات کیا ہیں کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، ایک ملک میں نئے
الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ساری کہانی۔ ناظرین، کسی بھی شخصیت کی سیاسی، نظریاتی اور روحانی وراثت کا تعین کرنے کے لیے اس کی زندگی کے 3، 4، 5 پہلوؤں کا جائزہ لے کر ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نسلی حوالے سے اس کی رگوں میں کس خاندان، کس قبیلے اور کس نسل کا خون دوڑ رہا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش کس ملک میں، کس ریاست میں یا کس صوبے میں ہوئی۔ آج کل امریکہ میں اس قانون کے حوالے سے بحث بھی چل رہی ہے اور ٹرمپ یہ قانون ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن مختلف امریکی ریاستیں یہ حق چھیننے کی مخالفت کر رہی ہیں، کیونکہ اس قانون کے تحت دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے جوڑے کے بچے کی پیدائش اگر امریکہ میں ہو تو وہ امریکی شہری کہلاتا ہے۔ یہ ایک یونیورسل اصول ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی جو اس حوالے سے آج ہم ایک مقدمہ تیار کر رہے ہیں، یہ پہلا بنیادی نقطہ بھی دیکھیں گے، اور بھی بہت سے پوائنٹ ہیں جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تاریخی حوالوں سے۔ تو ناظرین، تیسرا پوائنٹ کسی کی شخصیت کے تعین کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کن لوگوں میں گھل مل کر رہا، اگر ہجرت کی تو کس طرف کی، اس کی زندگی کے سفر کا رخ کس سمت میں رہا۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ فرد کی شخصیت کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو پھر اس نے اپنے آپ کو کس طبقے یا مکتبہ فکر کے لیے وقف کر دیا۔ یہ 4 پہلو اب جب تک آپ کسی کی شخصیت کا جائزہ نہ لیں تو آپ اس کی وراثت کا یا اس کے وارثوں کا تعین نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تاریخی ٹھوس حقائق اور واقعات کی روشنی میں نسل، پیدائش، حالات زندگی اور فکری حوالہ چاروں طریقوں سے یہ تہلکہ خیز انکشافات کریں گے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ پنجابی تھے نہ سرائکی تھے، اور یہ کہ موجودہ پاکستان میں اگر ان کا کوئی وارث ہونے کا حقیقی دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ صرف وہ 2 شخصیات ہیں یا 2 گروپ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ بھی آج کی اس ویڈیو کا بہت اہم اور چونکا دینے والا انکشاف ہوگا۔ ناظرین، ایک علاقائی سطح پر یعنی جنوبی پنجاب میں اور ایک قومی سطح پر یعنی ملکی و عالمی لیول پر وہ 2 گروپ، وہ 2 جماعتیں، وہ 2 شخصیات کون ہیں جو حقیقی وارث ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی؟ اس انتہائی دلچسپ اور چونکا دینے والی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا نظریاتی ادارہ ہے اور ہمیشہ ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور ان ویڈیوز کو آگے پھیلانے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور قطرہ قطرہ مل کر دریا بناتا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ناظرین چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر ملتا رہے۔ اگر آپ کو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو اسے آپ لائک کریں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار بھی کریں کہ پھر آپ کے خیال میں حضرت خواجہ غلام فرید کا حقیقی وارث کون ہے۔ تو ناظرین، یہ نظریاتی جدوجہد ہم آپ کی مدد اور تعاون سے ہی جاری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کا تعاون ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ کسی بھی قسم کا تعاون ہو، اور 1 لاکھ سبسکرائبرز کا جو ہدف ہے وہ حاصل کرنے میں بھی یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ الحمدللہ اب ہم 80,000 سبسکرائبرز کی جو ہدف ہے وہ عبور کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیل کا اب آغاز کرتے ہیں۔
ابتدا نسلی اور پیدائشی حوالے سے کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں کس خاندان کس نسل کا خون دوڑ رہا تھا، تو عرض یہ ہے کہ آپ کا تعلق ہمارے اس خطے کے ایک مہاجر خاندان سے تھا جو عرب سے ہجرت کر کے پہلے سندھ میں آباد ہوا، لیکن وہاں پر وہ سیٹل نہیں ہو سکا، تو پھر وہاں سے بھی اس نے 18ویں صدی میں ہجرت کر کے موجودہ ضلع راجن پور کے تاریخی قصبے کوٹ مٹھن میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ پھر کوٹ مٹھن میں 15 20 25 سال وہ آباد رہے، اور پھر وہاں سے بھی انہوں نے ہجرت کر لی اور دریائے سندھ پار کر کے موجودہ ضلع رحیم یار خان کے قصبے چاچڑا شریف میں آباد ہو گئے۔ ناظرین، حضرت خواجہ غلام فرید نے بھی ایک ہجرت اپنی زندگی کے آخری 20-25 برسوں میں کی، اور چاچڑا شریف کو بھی چھوڑ کر 18 سال تک، کم و بیش 18 سال تک وہ چولستان میں مقیم رہے، اور پھر آخری جو 5-4 سال تھے وہ پھر چولستان سے پھر ہجرت کی، اور پھر وہ چاچڑا شریف دوبارہ آ گئے۔ تو یہ ناظرین ایک مسلسل خاندان بھی مہاجر، اور وہ شخصیت بھی ساری زندگی ہجرتوں میں ہی مصروف رہی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ غلام فرید کی شخصیت میں جو کیا سوچ کار فرما تھی، یہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ فی الحال آپ کی نسل اور آپ کے خاندانی پس منظر پر ہی رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں فاروقی خون دوڑ رہا تھا۔ ناظرین، آپ کے خاندان کوریجا فیملی، آپ کا جو خاندان ہے وہ کوریجا فیملی سے تعلق رکھتا تھا، جو عربی النسل اور قریشی ہے، اور قریش کے قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتی ہے، جو ہمارے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے فاروق اعظم سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسلی حوالے سے اور سکونتی حوالے سے حضرت خواجہ غلام فرید ہمارے خطے کے مہاجر اور عربی النسل خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور قریشی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا جو خونی رشتہ ہے وہ قریشی، ہاشمی، سید گھرانوں، آوانوں، قطب شاہی کھوکھروں، عباسیوں، آرائیوں، بھٹا خاندان، بخاری سید گھرانوں اور گیلانی سید گھرانوں سے ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت خواجہ غلام فرید کا خاندان 18ویں صدی میں 2 ہجرتیں کرتا ہے۔ پہلی ہجرت 18ویں صدی کے شروع میں ٹھٹھا سندھ سے کوٹ مٹھن ضلع راجن پور، اور پھر دوسری ہجرت اس کے 20-25 سال بعد کوٹ مٹھن سے چاچڑا شریف ضلع رحیم یار خان۔ اس زمانے میں ناظرین رحیم یار خان یا موجودہ تقسیم نہیں تھی، اس زمانے میں کوٹ مٹھن پنجاب کا حصہ تھا، اور پنجاب میں ان دنوں سکھوں کی حکومت تھی، اور چاچڑا شریف ان دنوں ریاست بہاولپور کا حصہ تھا، اور یہاں عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ تو یوں کہہ لیں کہ سندھ سے جب آپ کا خاندان کوٹ مٹھن آیا تو اس نے سکھوں کے پنجاب میں یعنی کوٹ مٹھن میں رہائش اختیار کی، اور پھر جب دوسری ہجرت کی تو پھر سکھوں کے پنجاب سے انہوں نے عباسیوں کی ریاست بہاولپور میں ہجرت کی۔ یوں ہم ناظرین کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی جو فیملی ہے وہ مسلسل ہجرت میں رہی، اور 25 نومبر 1941 کو آپ چاچڑا شریف ریاست بہاولپور میں پیدا ہوئے، اور 14 جولائی 1901 کو چاچڑا شریف ہی میں ریاست بہاولپور میں آپ کا تقریباً 60 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، لیکن پھر آپ کی تدفین میت کو دریا پار لے جا کر کوٹ مٹھن میں کی گئی۔
नाज़रीन, यूँ हम देखते हैं कि हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का ख़ानदान हालत सफ़र या हालत हिजरत में नहीं रहा। सिर्फ ख़ानदान यानी हालत सफ़र और हालत हिजरत में नहीं रहा, बल्कि ख़ुद आपकी अपनी ज़िंदगी भी हालत सफ़र में ही या हालत हिजरत में ही गुज़री। चाचड़ा शरीफ में आपकी पैदाइश होती है और इब्तदाई उम्र में तालीम व तरबियत के लिए आपको फिर बहावलपुर भिजवा दिया जाता है, और जहाँ आप नवाब ऑफ बहावलपुर के महल में रहकर इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि नवाब ख़ानदान आपके घराने के मुरीदैन में शामिल था। नाज़रीन, फिर जवानी का बड़ा हिस्सा आप चाचड़ा शरीफ में गुजारते हैं। इसके बाद आपका जब भरपूर जवान हो जाते हैं आप, तो आपका सफ़र हज शुरू होता है, और हज से वापसी पर आप पर जज़ब की कैफियत तारी रहने लगती है, और फिर आप चाचड़ा को छोड़कर एक और हिजरत करते हैं और चोलिस्तान में जाकर डेरा लगा लेते हैं, और फिर 18 बरस तवील अरसा 18 बरस आप चोलिस्तान में क़याम फरमाते हैं, और फिर ज़िंदगी के आखिरी जो 3-4 साल हैं वो फिर चोलिस्तान से वापस चाचड़ा शरीफ आ जाते हैं, और ज़िंदगी के जो आखिरी 4-5 साल हैं वो चाचड़ा शरीफ और कोट मिठर में गुजारते हैं, और फिर चाचड़ा शरीफ में ही आपका इंतकाल हो जाता है और कोट मिठन में तदफीन की जाती है। गोया आप एक ऐसे मुसाफिर और ऐसे महाजर हैं कि मरने के बाद भी हालत सफ़र में रहते हैं। दरियाए सिंध पार ले जाकर आपकी तदफीन की जाती है। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के ज़माने में हमारे इस खित्ते के लोग सराइकी लफ्ज़ से बिल्कुल ही नावाकिफ़ थे, और हमारे यहाँ जो पहचान के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे वो इन हवालों से होते थे कि ये पंजाबी है, ये मुल्तानी है, ये बहावलपुरी है, ये डेरवी है, ये जांगली है, ये पोठोहारी है, ये हिंद को है। ये हमारे मगरबी पंजाब के इलाकों में मुख्तलिफ़ हवाले थे जो लोगों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होते थे, और इन सब के मजमूए का नाम पंजाब था। आपकी पैदाइश नाज़रीन चूँकि सिखों के पंजाब यानी राजनपुर कोट मिठन में नहीं हुई थी, क्योंकि आपकी पैदाइश तो चाचड़ा शरीफ में हुई थी रियासत भावलपुर में, तो इसलिए हम आपको, जिसका हमने इब्तिदा में ज़िक्र किया कि जाए पैदाइश के हवाले से भी ये कहा जाता है और एक माना जाता है दुनिया भर में कि उसका ताल्लुक वो उस मुल्क का शहरी है। तो चूँकि आपकी पैदाइश पंजाब में नहीं हुई, जो कोट मिठन पंजाब में था, सिखों के पंजाब में, इसलिए हम आपको पंजाबी भी नहीं कह सकते। चूँकि मकाम पैदाइश के आलमी कानून पे हम आपको बता चुके हैं कि इस हवाले से आप पंजाबी नहीं बनते, बल्कि आपको हम बहावलपुरी या रियासती कहेंगे, क्योंकि आपकी पैदाइश रियासत बहावलपुर के हिस्से चाचड़ा शरीफ में हुई थी। आपने सारी ज़िंदगी नाज़रीन बहावलपुर में गुजारी, इस हवाले से भी आप बहावलपुरी और रियासती ही हैं, क्योंकि चाचड़ा शरीफ भी रियासत बहावलपुर में है, और 18 साल आपने चोलिस्तान में गुजारे वो भी बहावलपुर में है, और जो बचपन आपने तालीम हासिल की बहावलपुर में महल में रहकर नवाब ऑफ बहावलपुर के, वो भी बहावलपुर में है। हत्ता कि आपका इंतकाल भी रियासत बहावलपुर में ही हुआ। तो अब आप आते हैं नाज़रीन विरासत के दूसरे दावे की तरफ। इसको हम एक मिसाल से वाज़े करना चाहेंगे कि शायर मशरक हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नस्ली हवाले से कश्मीरी शेख घराने से थे, और कश्मीर के मज़ाफ़ात में सियालकोट में पैदा हुए, लेकिन ज़िंदगी जो सारी थी आपकी वो लाहौर में गुजरी। अब कश्मीरी, सियालकोटी और लाहौरी तीनों ये दावा कर सकते हैं कि इकबाल हमारे हैं। दूसरा पहलू यह है नाज़रीन कि इकबाल का आधा कलाम यानी इब्तदाई कलाम उर्दू में है, और आधा कलाम यानी आखिरी 10 बरसों का जो फ़िक्री हवाले से ज़्यादा पुख्ता कलाम है वो फ़ारसी में है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी और ईरानी सब ये दावा कर सकते हैं कि इकबाल हमारे हैं, लेकिन फिर मसला यह है कि फ़ैसला किस बुनियाद पर होगा।
تو فیصلہ ناظرین اس بنیاد پر ہوگا کہ اقبال نہ کشمیریوں کے ہیں، نہ سیالکوٹیوں کے ہیں، نہ لاہوریوں کے ہیں، نہ ہندوستانیوں کے ہیں، نہ پاکستانیوں کے ہیں، اور نہ ہی ایرانیوں کے ہیں، بلکہ اقبال ان کے ہیں جو فکر اقبال کے علمبردار اور فکر اقبال کے وارث اور آپ کے نظریاتی پیروکار ہیں۔ ناظرین، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نہ پنجابیوں کے ہیں نہ سرائکیوں کے ہیں، بلکہ وہ ان کے ہیں جو فکر فرید کے علمبردار ہیں، جو نظریاتی طور پر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے عظیم مرید نواب آف بہاولپور کی جو فکر ہے، جو نظریہ ہے، جو اس پر کاربند ہیں، جو اس کے علمبردار ہیں۔ پاکستان میں ناظرین اس وقت فکر فرید پر دو ہی قوتیں کاربند ہیں، ایک بہاولپور صوبہ بحالی تحریک والے اور دوسرے پاکستان تحریک انصاف والے۔ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے تاریخی اور فکری حوالوں سے ہم حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف ادوار آپ کے گوش گزار کر سکے ہیں، لیکن آپ کے جو چونکا دینے والے افکار ہیں ان کی تفصیلات اب ہم اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے، تو آپ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ واقعی نہ تو پنجابی زبان کے علمبردار اور نہ ہی سرائکی تحریک کے علمبردار، ان میں سے کوئی بھی حضرت خواجہ غلام فرید کا وارث نہیں ہے، بلکہ حضرت خواجہ غلام فرید کے وارث تو نواب آف بہاولپور صلاح الدین عباسی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہیں۔ جب اصل حقیقت آپ پر آشکار ہوگی تو پھر آپ کو یہ سمجھ لینے میں آسانی رہے گی کہ پس منظر میں رہ کر کس طرح مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی والے پنجاب کے مختلف علاقوں میں سرائکی پنجابی تعصب کی آگ بھڑکا کر تحریک بحالی صوبہ بہاولپور اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، جو دریائے سندھ کے اور دریائے ستلج کے اور جو دریائے چناب کے جو دریائی علاقے ہیں، ان علاقوں کے جو عوام ہیں، ان میں عمران خان کا جو نظریہ ہے اور عمران خان کی سوچ ہے وہ آگ کی طرح بھڑک رہی ہے، وہ ایک لاوے کی طرح بھڑک رہی ہے، اور بہاولپور اور ملتان اور ڈیرہ غازی خان اور سرگودا میاں والی اور یہ ساری جو ڈویژن ہیں وہاں پر ویسی ہی نفرت اور تعصب کی ایک آگ لگانے کی سازش کی جا رہی ہے کہ جس طرح کراچی میں پیپلز پارٹی، جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ اور جماعت اسلامی کی جو مقبولیت تھی نظریاتی، جو ان کی جو بالادستی تھی وہاں کی سیاست پر، وہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے وہاں پر سندھی مہاجر، پنجابی مہاجر، پشتون مہاجر کا تعصب، فسادات، لڑائیاں، جھگڑے اور دہشت گردی پیدا کی گئی تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں نئی سیاسی حقیقتیں کھڑی ہو گئیں۔ وہاں پر پنجابی پختون اتحاد بن گیا، وہاں پر MQM بن گئی، اور پھر وہاں پر بعد میں یہ جو TLP کھڑی کر دی گئی، اور بہت سی یعنی گینگ وار مختلف جماعتیں کھڑی کر دی گئیں، اور جو اصل نظریاتی سیاست کرنے والی جماعتیں تھیں وہ پسے پش چلی گئیں۔ ایسی ہی واردات ناظرین اب پنجاب کے ان ڈویژنوں میں کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس لیے ہم آپ کو بر وقت خبردار کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والوں کو اور تحریک بحالی صوبہ بہاولپور والوں کو، کہ وطن کی فکر کرنا نہ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ تو ناظرین، یہ جو تین پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی، اس کے بینیفیشری ہوں گے اگر یہ تعصب اور نفرت پھیل گیا اور لوگوں نے پنجابی ازم کی وجہ سے پنجابی تعصب کا شکار ہو کر ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا یا سرائکی تعصب کا شکار ہو کر ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا، تو جو لوگ پنجابی تعصب میں مغلوب ہو کر پھر ووٹ دیں گے تو پھر وہ نون لیگ کو زیادہ ووٹ دیں گے، اور جو سرائکی تعصب میں شکار ہو کر پھر زیادہ جب ووٹ دیں گے تو وہ استحکام پاکستان پارٹی اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور یوں ایک ڈاکہ ڈالا جائے گا
PTI के वोट बैंक पर, क्योंकि PTI का वोट बैंक जो है उसमें सराइकी भी शामिल हैं, उसमें पंजाबी भी शामिल हैं और दोनों की अक्सरियत शामिल है। तो नाजरीन, तासुब की इस आग को भड़काकर जो डाका डाला जा रहा है इसकी तफसील हमने आपको बता दी है कि ये देखें कि ये लोग अपने सियासी मफादात के लिए पंजाब को भी कराची, सिंध और बलूचिस्तान जैसी तासुब की आग में झोंक देना चाहते हैं। वहाँ से लाशें उठ रही हैं नाजरीन, कितने अशरों से। हम वहाँ पर तो काबू पा नहीं सके, जो पुरअमन खित्ता है वहाँ पर भी वैसे ही आग लगाना चाहते हैं। तो कहाँ है मुल्क की सलामती के ज़ामन अदारे, कहाँ हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ? कि कहा जाता है कि गुरबा कुश्तन रोज़ अव्वल, यानी जो बीमारी है जो उसको फौरी तौर पर पहले इब्तदा में ही उसका ख़ात्मा करना चाहिए। जो जड़ी बूटियाँ खेत में पैदा हो जाती हैं खुदरो, उनको अगर आप आगाज़ में ही दवाई डालकर या गोडी के जरिए ना निकाल दें तो फिर बाद में वो आपके काबू में नहीं रहती, वो फिर आपकी फसल को खा जाती हैं। तो इसलिए इस वीडियो के ज़रिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सूबा तहरीक भावलपुर को भी वार्न कर रहे हैं कि फ़ौरन आप आगे बढ़ें और इस आग पर पानी डालें और इन लोगों को बेनकाब करें। और कौमी सलामती के ज़ामन अदारों को भी हम तवज्जो दिला रहे हैं कि वो इस आग को भड़कने से पहले ही रोक दें, क्योंकि जब ये आग एक हद से बढ़ जाती है तो फिर अमेरिका में आपने देख लिया कि जब जंगल में आग फैल गई बड़े पैमाने पर तो अमेरिका जैसी सुपर पावर भी उसको फिर बुझा नहीं सकी थी। वो पूरा एक हफ्ता वो जलती रही थी और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। तो नाजरीन, खबरदार करना हमारा काम था और इस पैगाम को आम करना अब आपका काम है। इसलिए हम इस वीडियो को आप दोस्तों से ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी अगली किस्त का इंतज़ार करें कि जिसमें हम फिर आपको तफसील से समझाएंगे कि हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद ने अपनी जवानी की ज़िंदगी और अपनी पुख्ता फ़िक्र जब उनकी हो गई थी तो वो ज़िंदगी कैसे गुजारी, फिर आपकी फ़िक्र क्या थी, आपका नज़रिया क्या था और वो किस खित्ते से ज़्यादा मेल खाता था। उसमें पाकिस्तान के जो मौजूदा या हिंदुस्तान के जो मौजूदा इलाके हैं, किन इलाकों के साथ उनका ज़हनी और रूहानी मिलान और फ़िक्री मिलान ज़्यादा था, और उसी कि अगर हम पैरवी करेंगे और उसी को जहन में रखकर हम सोचेंगे कि आज उनका वारिस कौन बनता है और फिर हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और जो फरीद का अलम है उसको उठाकर हम खड़े होंगे तो हम हकीकी जो फ़िक्र फरीद है उसके वारिस कहलाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।